بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب سلام علیہ رکاب تھامتی ہے۔ جزیر لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام علیہ السلام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سبھی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سب ہی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمانے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسے بزدل فوج کبھی نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی شاہ سوار ہیں کہ جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہی ہے اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب آ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے، لیکن وارث شیر خدا نے وہاں بھی دعوت حق دی اور شب قرا راست پر آنے کی پیش کی، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات پر دھیان نہ دھرے اور سردار نوجوان اہل بشت پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر ایک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش لانے پر پیچھے سے ایک ایسا وار کیا گیا کہ تلوار کلا مبارک کو کاٹتی ہوئی سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام حسین کے جسم پر تلواروں، نیزوں، تیروں کے زخم جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گواہ کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ ہولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکل قلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم عطر کو گھوڑوں کے ٹاپو تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکار نے ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس بے دردی سے شہید کر کے اس کا سارا قدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور صحابہ حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے بہتر جانساروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون ہی خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا جاتا، اس کے نیچے سے بھی
خون کا چشمہ ابل پڑتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی تپتی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گرو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو قبلہ بن اسد کی خواتین دریائے فرات پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں برالب فرات بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں گھوڑا سوار شخص آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رو دیا۔ ان کا رعب دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک ایک کے جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس سلمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبلہ بن اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نسلوں سے اجڑ ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری انفارمیشن ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔